ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی عزاداری کے فرش پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ اس خدا کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں ایک ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جس میں ہم دین مبین کے پابند ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان کا ذکر کرنے والے ہیں، اور ہم میں سے اکثر کو خداوند متعال نے ایسے خاندانوں میں پیدا ہونا نصیب کیا ہے جس میں ہم نے اپنے بلوغ سے پہلے امام حسین کا ماتم کیا ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں گودوں میں سید الشہداء کا غم دیا ہے، اور بحمدللہ رب العالمین ہم اپنی زندگی میں کوئی سال ایسا نہیں جانتے، کوئی وقت ایسا نہیں جانتے جب ہم نے سید الشہداء کی عزا کے پرچم کو بلند نہ کیا ہو۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال انشاءاللہ پرچم عزا کو ہماری نسلوں میں قرار فرمائے، مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین جانثاروں میں قرار فرمائے، اور نسلاً بعد نسلاً روز قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانثاری کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ زن محترم، چونکہ آج پہلی کی شب ہے اور آج کی شب سے ایام عزا کا باضابطہ باقاعدہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ انتہائی مناسب ہے کہ ہم خود عزاداری سید الشہداء کی اس سعادت اور اس امانت کے اوپر کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ گرچہ جو ہمارا عنوان ہے وہ پیروان امام کربلا سے ظہور تک بنیادی طور پر ہمارا عنوان یہ رہے گا، لیکن ہماری آج کے دن کے لیے اور آج کی شب کے لیے کوشش یہ ہے کہ چند نکات عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے عرض کیے جائیں، خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے اربوں انسانوں میں سے چند فیصد کا انتخاب کیا ہے کہ وہ پرچم عزا کو بلند کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ
ہم میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے اس نعمت اور اس سعادت کو خود بخود خدا کے دیے سے حاصل کر لیا۔ ہم میں سے بہت کم لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے عقل اور فکر کی جد و جہد کی ہو، قربانیاں دی ہوں، خاندانوں کو ترک کیا ہو اور اس کے بعد اس سعادت تک پہنچا ہوں۔ ہم لوگ وہ ہیں کہ جو گرچہ یہ قابل فخر ہے لیکن اس کے باوجود اس کے مقابلے میں جس نے اس کے اوپر قربانی دی ہے، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنی زندگی کے اندر مشکلات اٹھائیں، اس کے مقابلے میں ہم ایک زیادہ آسان جگہ پر تھے۔ وہ یہ کہ ہمیں عزداری سید الشہداء کا پرچم خود بخود نصیب ہو گیا۔ ہم خود بخود ان گھروں میں پیدا ہو گئے جہاں پر پہلے سے سید الشہداء کا پرچم موجود تھا۔ اب جب کہ خدا متعال نے اربوں انسانوں میں سے چند فیصد کو یہ موقع فراہم کر دیا ہے، آیا خدا متعال اس کے مقابلے میں ہم سے کچھ طلب کرے گا؟ اور آپ اور میں عزاداری سید الشہداء کو کس انداز سے دیکھیں، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہونا چاہیے عزاداری سید الشہداء کے مقابلے میں، اس کو ہم کس انداز میں دیکھیں گے، کس انداز سے انجام دیں گے، یہ سب کا سب اس پہ منحصر ہوگا کہ پہلے ہم یہ طے کریں کہ ہماری رائے اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو میں پہلے اس دیکھنے کے انداز کے اوپر آرائز کروں گا، پیش کروں گا، اور اس کے بعد اس سے کچھ نتائج حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد باقی ایام کے اندر اپنے موضوع کے اوپر گفتگو عرض پیش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جو چیز انتہائی اہم ہے اس وقت یہ کہ آپ دائرے کہ آپ کے پاس بہت سارے اور آپشنز تھے، آپ گھر کے اندر بھی رہ سکتے تھے، آپ کہیں اور بھی جا سکتے تھے، اور آپ اپنے ارادے اور اختیار سے خدا متعال کی دی ہوئی توفیق سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی سعادت کے نتیجے میں یہاں تک تشریف فرما ہوئے۔ آپ کیا سوچ کر یہاں تشریف لائیں؟ آپ کا انداز کیا انداز ہے؟ اور اگر میں بالکل عام فکر کے اوپر چلتے ہوئے ایک سوال کروں کہ آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں اور میں اپنے آپ سے، وہ یہ کہ ہم یہاں کچھ دینے آئے ہیں یا یہاں سے کچھ لینے آئے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ بات پوچھ لیجئے، وہ یہ کہ آپ کا اور میرا انداز کیا ہے یہاں پر آنے کا؟ آیا ہم اس آنے کے ذریعے سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں، یا انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچیں؟ پہلے اس کو طے کر لیا جائے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ خدا متعال کا گویا ایک وعدہ ہے کہ سید الشہداء کا پرچم تو سربلند ہوگا، میں اور آپ ہوں یا نہ ہوں یہ کام ہوگا۔ اگر ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ایک زمانہ تھا جب ایک ملک کے اندر، ایک شہر کے اندر شاید ایک جگہ یا دو جگہ عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہوتی تھی، شاید وہاں پر شرکت کرنے والے منتظمین، بولنے والے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کی وجہ سے یہاں پر پرچم اعزاز بلند ہے، شاید کبھی ایسا ہوا ہوگا۔ اب اگر کوئی دنیا کو دیکھے تو بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ اب کسی اور کے ذریعے سے پرچم بلند نہیں ہے، یہ خدا کا معجزہ ہے جس کی وجہ سے پرچم بلند ہے۔ اور اگر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس محبت کے انداز میں اس کو دیکھیں تو گویا یہ بی بی کی دعا ہے جس سے پرچم بلند ہے۔ اب میں اور آپ شرکت کریں یا میں اور آپ شرکت نہ کریں، اب یہ پرچم کسی کے ہاتھوں نیچے نہیں آئے گا، یہ پرچم سر بلند رہے گا۔ یہ خدا متعال کا وعدہ اتنے انداز میں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ صرف ایک کام ہی اگر ہم نظر میں آ جائے کہ کیوں خاک کربلا عصر عاشور رنگ تبدیل کرتی ہے، اس کا مطلب ہے خدا چاہتا ہے پرچم اعزاز بلند رہے، خدا کا ارادہ اس کے اوپر طے ہوا ہوا ہے۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر آپ کا اور میرا انداز کیا ہے؟ ہم اور آپ کس انداز سے یہاں پر آئے ہیں؟ ایک نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں مزید عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، جہاں کہیں بھی ہم پہلی دفعہ مجلس پڑھا کرتے ہیں چند نکات شروع میں عرض کرتے ہیں، اور گرچہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہاں پر دوسری دفعہ ہے۔ پچھلے سال بلکہ پچھلے سال کہنا شاید صحیح نہ ہو، 20 سال تبدیل نہیں ہوا ہوگا، ماہ رمضان کے اندر یہاں آنا نصیب ہوا تھا 21 رمضان کی صبح کو، تو آپ میں سے ظاہر ہے بہت کم لوگ یہاں پہ تشریف فرما تھے۔
اس موقع پر ہم نے دو تین پوائنٹس عرض کیے تھے، لیکن چونکہ آپ میں سے اکثر یہاں پہ موجود نہیں تھے، اس خاطر میں یوں سوچوں گا جیسے میں پہلی دفعہ یہاں پر ہوں، اور وہ چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ 10-11 دن اور ابھی ہم نے یہاں پہ عرائض پیش کرنے ہیں۔ ایک بار پھر اپنے دلوں کی نورانیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انسان محترم، جب بھی ہمارا جیسا کوئی شخص مجلس پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اس کام کو اور اس ذمہ داری کو اٹھانے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، تو ایک بنیادی سوال اس کے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ مجلس پڑھنے کے لیے انداز کیسا اختیار کیا جائے گا۔ یہ ایک ہے معاملہ، اور ظاہر ہے آپ کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا چونکہ آپ نے پڑھنی نہیں ہے، آپ نے سننی ہے، لیکن جس کو پڑھنا ہوتا ہے اس کے سامنے یہ سوال ہمیشہ آتا ہے کہ مجلس کس انداز میں پڑھی جائے گی۔ اب ظاہر الحمدللہ رب العالمین ہم اور آپ سب وہ لوگ ہیں جو بچپن سے مجالس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ ہی کی طرح جس طرح سے آپ لوگ مجالس میں شرکت فرماتے رہیں، ہم بھی بچپن سے مجالس میں شرکت کرتے رہیں، اور پہلے جب عمر کم ہوتی ہے تو ہم سب لوگ خواتین کی مجالس میں شرکت کیا کرتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس کے بعد جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم مردانہ مجالس کے اندر جایا کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی مردانہ مجالس میں جب جانا شروع کیا تو والدہ اس بات کا بہت اہتمام کرتی تھیں کہ وہ مجلس کے بارے میں سوال ضرور کرتی تھیں۔ شاید وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھیں کہ بچے واقعاً جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا چاہتی تھیں کہ سیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین بہت پابندی کے ساتھ مرثیہ پڑھا کرتی تھیں، نوحہ پڑھتی تھیں، اور الحمدللہ رب العالمین خداوند متعال نے ان کو اس سلسلے میں بڑی توفیقات نصیب فرمائی تھیں۔ تو وہ سوال کیا کرتی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ معمولاً بتایا کرتے تھے کہ مجلس بہت اچھی تھی، ہم لوگ انچولی میں مجلس کرنے جایا کرتے تھے، اور کافی پہلے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 70s تقریباً mid 70s ارلی 70s کے قریب، تو وہاں بڑے زور شور سے مجالس ہوا کرتی تھیں، اور آپ زور شور کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ہم آ کے گھر بتایا کرتے تھے کہ مجلس بہت اچھی تھی، اور اس کے اندر لوگوں کا ریئیکشن بھی بہت اچھا تھا۔ تو پوچھا کرتی تھیں کہ لوگوں نے کیا ریئیکٹ کیا، تو ہم نے بتاتے تھے کہ لوگوں کا ریئیکشن بہت پازیٹیو تھا، بہت لوگوں نے داد بہت زیادہ دی تھی، اور کبھی وہ ایک سوال کر لیتی تھیں کہ تو پھر بڑی مشکل ہو جایا کرتی تھی۔ وہ پوچھتی تھیں کہ جو تم نے سنا وہ کیا تھا، اب صحیح مشکل پیش آتی تھی۔ یہ تو سب تک سمجھ میں آ رہا تھا جب تک وہاں پر تھے کہ ہمیں اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، اور لوگوں کا ریئیکشن بھی یہ بتا رہا تھا کہ مجلس بہت اچھی ہو رہی ہے، لیکن جب وہ پوچھتی تھیں کہ مجلس میں کیا سنا اور کیا سمجھ میں آیا، تو اب زیادہ تر یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ واقعاً اس وقت تو لگ رہا تھا کہ بہت اچھا سمجھ میں آیا ہے، لیکن اب بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم نے ایک بات کا اندازہ لگایا کہ ہماری مجالس کے اندر کوئی چیز ہے جو بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور کوئی چیز ہے جو بہت کم ہو گئی ہے، اور تھوڑی سی دیر کے بعد آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ جو چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ خطابت ہے، اور جو چیز کافی کم ہوتی جا رہی ہے وہ علم اور تقویٰ ہے۔ اور اس نے ہماری قوم کو بہت زیادہ اچھے نتائج نہیں دیے، ہماری علمی سطح جو تھی وہ گرتی چلی گئی، اور ہماری تقویٰ کا پیمانہ جو تھا وہ اور نیچے جانے لگا۔ اور ہم نے احساس کیا جب ہم نے مجلس پڑھنا شروع کیا کہ اس کی ایک وجہ یہ رہی ہے کہ ہمیں خطابت ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر خطیب اچھا ہے تو علم دے یا نہ دے اس سے زیادہ سروکار ہمیں نہیں رہا۔ تو پھر ہم نے جب خود مجلس پڑھنے کا ارادہ کیا تو اپنے آپ سے ایک عہد کیا، وہ یہ کہ ہم کچھ بھی کریں گے ہم خطابت نہیں کریں گے، خطابت کے اوپر کوئی اصرار نہیں کریں گے۔ تو میں پہلے دن جب ہوتا ہے تو میں ان دوست احباب کے سامنے جو یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں ان کے سامنے کہا کرتا ہوں کہ میں ہاتھ باندھوں گا نہیں، لیکن 10 بستہ معذرت خواہوں کہ میں خطابت نہیں کروں گا، اگلے 10 دن تک بھی خطابت نہیں کروں گا۔ اور جو دوست احباب خطابت کے انتظار میں یہاں تشریف لائیں میں ان سے انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ یہ میرا کام ہرگز نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ معمولاً پوچھا کرتے ہیں، کچھ جرأت کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آپ خطابت نہیں کریں گے تو آپ اگلے 10 دن تک کریں گے کیا پھر یہاں پر؟
جو کام ہم کریں گے وہ یہ کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات سے چند نکات کا انتخاب کر کے سادہ اور سلیس زبان میں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور اس سے ہمارا ہدف یہ ہوگا کہ آپ اور ہم دونوں مل کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قرب حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ چند قدم آپ بھی نزدیک آ سکیں اور چند قدم ہم بھی نزدیک آ سکیں۔ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ ہماری بات ہمیں اس ہدف تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قداست پر اور ان کی قربانی پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد وعجل۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا جس کو میں نے کوشش کی کہ حتی الامکان اصول اور قاعدے کے مطابق خطابت سے دور رہتے ہوئے بہت سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک اور مشکل ہمارے سامنے آئی جب ہم نے مجلس پڑھنا شروع کی اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ کتنے عرصے سے کن کن جگہوں پر مجلس ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اندازہ لگایا، میں معمولاً کراچی کی مثال کو عرض کیا کرتا ہوں چونکہ میرا تعلق کراچی سے رہا ہے اور اس سے میں زیادہ آشنا ہوں سال بھر وہاں رہنے کی وجہ سے، وہ یہ کہ تقریباً اس شہر کے اندر ہم نے بہت رف ایسٹیمیٹ کیا ہے، بہت کوئی سائنٹیفک اسٹیٹسٹکس نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ کہ ایک بہت رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 3 سے 4 لاکھ مجالس کراچی میں ہو رہی ہوں گی الحمدللہ رب العالمین۔ تمام عزاداران سید الشہداء کی جان مال عزت و آبرو صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد۔ تو ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کا بھی اندازہ لگایا کہ ان تمام مجالس کے باوجود جو ایک مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ شاید ہم بھی اپنے آپ سے اتنے زیادہ مطمئن نہیں ہیں۔ یعنی آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور الحمدللہ رب العالمین برسوں سے یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے علاقے کی اخلاقی صورتحال سے مطمئن ہیں کیا؟ تو کم سے کم کراچی میں میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اخلاقی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی، اگر نہ کہوں کہ بری ہو رہی ہے تب بھی مجھے کہنا پڑے گا بہتر نہیں ہو رہی کم از کم۔ اور کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ خاندان کے تعلقات ایک دوسرے کی بہتر ہو رہے ہوں گے؟ تو بدقسمتی سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ بہتری حاصل نہیں ہو پا رہی۔ تو پھر میرے سامنے ایک اور سوال آتا ہے، وہ یہ کہ جب وہاں پہ 3 سے 4 لاکھ مجالس ہو رہی ہیں تو یہ بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ اور اس بہتری کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ اگر میں کراچی میں سوال کرتا ہوں تو لوگ جواب دینے میں 5 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، آپ نہیں معلوم کتنی دیر لگائیں گے۔ کہ آپ مطمئن ہیں کہ آپ کے معاشرے کی، آپ کے افراد کی اخلاقی صورتحال بہتر ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کتنی دیر لگے گی آپ کو اس کا نتیجہ دینے میں، اور اگر نہیں تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر نہیں تو یہ جو ہم انجام دے رہے ہیں اس سے یہ نتیجہ کیوں نہیں مل رہا، جبکہ ہمیں اس سے یہ نتیجہ مل جانا چاہیے تھا؟ تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہم نے علم اور تقویٰ کو کسی حد تک کم پرائورٹی دی ہوئی ہے، اور دوسری ایک اور بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہم لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ایسی ہیں جن پر عمل کا پہلو نسبتاً کم آتا ہے، اور اگر کوئی فوراً عمل کرنا چاہے، یعنی چند جوان یہاں پہ یقیناً تشریف فرما ہے اور شاید ان کے ذہن میں آتا ہو کہ کاش ایسا ہو کہ کوئی ہمیں بتائے امام حسین کا راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چلیں تو امام حسین کے راستے پر چلنے والی کہلائیں۔ ابھی ہمارے دوست نے جب مجلس پڑھی تو انہوں نے حضرت حر کا تذکرہ کیا اور حضرت جون کا تذکرہ ہوا، خاص کر حضرت جون کا تذکرہ انہوں نے تفصیل سے کیا۔ کیا میرے اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ کاش ہم بھی جون بن سکیں؟ یعنی واقعاً جب حضرت جون کے مصائب پڑے جاتے ہیں تو میں معمولاً اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ جس کی شہادت امام کے زانوں پر ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کتنا بڑا مقام تھا، کس کام نے اس حبشی غلام کو جون بنایا ہے؟ کاش مجھ میں اتنی طاقت ہو کہ میں اس راستے پہ چل سکوں، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہو، میرے پاس اتنا علم ہو، اتنا تقویٰ ہو کہ میں اپنے جوان دوستوں کو وہ راستہ بتا سکوں۔ کیا ہمارے دل میں یہ خواہش نہیں آتی ہوگی
کہ جب حضرت جون کے مصائب سنتے ہوں گے یا دوسرے لوگوں کے مصائب سنتے ہوں گے کاش ہم بھی ایسے ہو سکتے ہوتے. اگر کاش یہ ہے ہمارے دل کے اندر اور ہمیشہ ہے یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم فوزا عظیما، یہ ہمیشہ ہماری زبان کے اوپر ہے، تو کوئی عمل کی دنیا میں بتائے کہ یہ کام کیسے ہوگا. اور جس بات کو ہم نے نوٹ کیا وہ یہ کہ شاید ہماری مجالس کے اندر یہ جو عمل کی دنیا ہے اس پر اصرار اتنا زیادہ نہیں رہا، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو نتیجہ اٹھانا پڑا وہ یہ کہ ہمارے پاس سننے والے ہیں، ہمارے پاس انتہائی جوش اور انتہائی جذبہ رکھنے والے جوان ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس بہت بلند ہمت مسن افراد بھی ہیں، لیکن پھر بھی اصحاب کربلا نہیں ہے. سب کچھ ہے ہمارے پاس لیکن پھر بھی وہ بات نہیں ہے جو بات ہونی چاہیے. اور وجہ کیا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا مجھ جیسے کو، وہ یہ کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے عمل پہ اصرار نہیں کیا. ہمیں عمل پہ اصرار کر لینا چاہیے تھا. ہماری زندگیوں کو کچھ اور ہونا چاہیے ہر عاشور کے بعد. یعنی اگر مجھ سے کوئی پوچھے تمہاری خواہش کیا ہے، سید الشہداء کے نام پر لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں، ممبر رسول کی شبیہ کے اوپر تمہیں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے اور تمہیں اتنا بڑا لقب مل رہا ہے ذاکر حسین، ذاکر اہل بیت، یہ کوئی چھوٹا لقب، اتنا بڑا لقب مل رہا ہے، ان سب کے بعد خواہش کیا ہے؟ تو میرے دل میں خواہش یہ ہوگی کہ کاش میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو ہمارے یہاں پر بیٹھے والے دوست احباب ہیں یہ چند قدم امام حسین سے اور نزدیک ہو جائے. اب ذرا صرف ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے گا اور میری اس خواہش کے اوپر غور فرمائیے گا کہ واقعاً یہ کیا ہو. یہاں پہ یہ کتنا چھوٹی عمر کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور نہیں معلوم ہماری بہنوں کے پاس بھی بچے ہوں گے وہاں پر. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں ایک ایسا بچہ جس کی عمر اس وقت 6 سال ہو، 5 سال ہو، ایک ایسا بچہ امام زمانہ کے لشکر میں پہنچنے والا ہے، ہماری تمام تر کوششیں، وہ بچہ بھی صرف 6 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کم سے کم 10-12 سال اور محنت ہوگی اس پر، تب جا کر امام کے لشکر میں پہنچے گا. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی تم 12 سال محنت کرو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، صرف ایک نتیجہ نکلے گا، ایک بچہ امام کے لشکر میں جائے گا، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ 100% کرنی چاہیے. اس کی قیمت ہے، اس کی اتنی قیمت ہے کہ اس کے لیے اتنی محنت کر لینی چاہیے. تو میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، ہمیں عمل کی دنیا پہ اصرار کرنا چاہیے، چاہے فی الحال ہمیں کوئی نتیجہ اتنا زیادہ واضح نظر نہ آئے. اور بحمدللہ رب العالمین اب نظر آتا ہے، اب وہ وقت نہیں ہے. انبیاء نے بہت سخت وقت اٹھایا اور پہلے کے علماء نے واقعا سخت وقت اٹھایا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اب نتیجے کا وقت ہے. یعنی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم پہنچ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر نتائج ہیں، لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہمارا وہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس 10 دن کے اندر کوئی ایسی باتیں ہو جائیں جو آپ کی اور ہماری زندگی میں اتنی تبدیلی لا سکیں انشاءاللہ تعالی کہ اگر میں پھر اس کو امام سے منسوب کروں، کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اتنے دن عزا کریں، ایک دن امام یا ان کا کوئی نمائندہ ہماری عزا میں آ جائے. ایسا ہو سکتا ہے، شاید ہم میں سے کسی کے دل میں اتنا خلوص ہو کہ امام وقت کی کوئی ایک نظر لطف میرے اور آپ کے اوپر پڑ جائے، اس محفل اور اس مجلس کے اوپر پڑ جائے، اور کہیں وہ یا ان کا کوئی نمائندہ اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آ جائے. اس کے لیے ہمیں بہت کوشش کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی. میں اپنے ساتھ بھی کوشش کروں گا کہ اپنے اندر خلوص ایجاد کروں، اور آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ حتی الامکان اپنے اندر خلوص، اپنے اندر تہذیب نفس کے اوپر ان خاص دنوں کے اندر توجہ فرمائیے، تاکہ انشاءاللہ ہم سید الشہداء کا نام لیتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی خاندان کی خدمت کرنے کے لیے چند قدم اور آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ. ایک بار پھر سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد.
عزیزان محترم، میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا، وہ یہ کہ آپ کس پرسپیکٹیو سے یہاں پر تشریف لائیں، آپ کیا سوچ کر یہاں پہ تشریف لائیں. تو ہم میں سے جو بھی یہاں پر ہے ظاہر سید الشہداء کا ماننے والا ہے اور اپنی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اس کو ان چند دنوں کے اندر کم از کم فرش عزا کے اوپر پہنچنا ہے ہر صورت میں. اور ہم میں سے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو اس کی سنگین قیمت دیتے ہیں، اور کچھ دوست احباب ایسے بھی ہیں جو شاید یہاں پہ نہیں ہیں، نہ یہ وہ علاقہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں دنیا میں ایسے دوست احباب بھی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، جو انہی 10 دنوں کے اندر اپنی جانیں بھی قربان کریں گے اسی فرش عزا پر آنے کے لیے. ہم جانتے ہیں، یعنی اگر ہم پچھلے سالوں کی اسٹیٹسٹکس اٹھا کر دیکھ لیں تو ہم آج پہلی محرم کی شب قطعاً قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں 10 محرم تک سینکڑوں لوگ شہید ہوں گے، چونکہ ہر سال ہو رہا ہے. دنیا کے اندر مختلف کونوں پر سید الشہداء کی عزاداری کے نام پر ان اگلے 10 دنوں کے اندر سینکڑوں لوگ شہید ہوں گے. اس کا مطلب ہے سینکڑوں بچے یتیم ہوں گے، سینکڑوں خواتین بیوہ ہو جائیں گی. یہ سب کیوں ہو رہے ہوں گے؟ سید الشہداء کے غم کے نام پر، سید الشہداء کی عزاداری کے لیے. ہم اور آپ ایسی ایک مقام کے اوپر ہیں. اب جب اس مقام کے اوپر ہیں، اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑتا ہے ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے. ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو صرف شرکت کرنے آئیں گے، یعنی ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم شریک ہوں گے اور شرکت کرنے کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں رہنے کے بعد گھر واپس جائیں گے اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، معاملہ ختم. گویا وہ لوگ 10 دن تک یہ کام کریں گے اور اس کے بعد سوچیں گے کہ 355 دنوں کے لیے اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا پریکٹیکلی 345 دنوں کے لیے اسلامی کیلنڈر 10 دن کم ہوتا ہے. تو سوچیں گے کہ اب ہماری اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے. سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، کیا آپ اس کیٹیگری میں آنا چاہیں گے؟ جو 10 دن شرکت کرے گا 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے، یہاں آنے کے بعد کہے گا میں نے یہ کام کر لیا، سید الشہداء کی عزاداری کے مقابلے میں جتنی میری ذمہ داری تھی وہ اس 2 گھنٹے مجموعی ملاؤ 20 گھنٹے، اس سے معاملہ ختم ہو گیا. کیا آپ ایسا بننا چاہیں گے؟ اگر آپ ایسا بننا چاہ رہے ہیں تو پھر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، وہ کائنات کا مالک تھا جس نے کربلا میں جان دی، صرف 20 گھنٹے اس کے جواب ہے؟ اس عظیم الشان قربانی کا جواب صرف چند دن ہے؟ آیا یہ ناقدری نہیں ہے؟ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم اس کیٹیگری کے اندر ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر میں اس سے ایک اور بات بھی کہوں گا، اس بات سے ڈرو کہ کب یہ بھی نصیب ہونا ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالی، کیونکہ یہ ناقدری ہے. اور خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر نعمت بجا لاؤ گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب شدید ہے. تو میں سمجھتا ہوں خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ سید الشہداء نے قربانی دی، اس قربانی کے مقابلے میں جو میرا جواب ہے وہ روزانہ 2 گھنٹے 10 دن ہے، اور اس 20-25 گھنٹے کی محنت سے میں نے سید الشہداء کی قربانی کے مقابلے میں جو ذمہ داری تھی وہ پوری کی پوری ادا کر دی، اب اس کے سوا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ناقدری ہے. خدا انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شکر گزار ماننے والوں میں سے قرار فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں 2-3 کیٹیگریز اور تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ممکن ہے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور کوئی سوچے کہ میں شرکت بھی کروں گا اور کچھ اپنی زندگی کے وقت اور وسائل میں سے بھی خرچ کروں گا. ایک کیٹیگری یہ ہوگی، وہ کیا کہ میں شرکت کروں گا، میں صرف ایک پارٹیسپینٹ نہیں ہوں گا، پیسو آؤں شرکت کروں اور چلا جاؤں، نہیں، شرکت بھی کروں گا اور کچھ اور وقت بھی دوں گا. تو مثال کے طور پر کچھ تھوڑا بہت آرگنائزیشن کے اندر بھی شرکت کر لوں گا، چیزوں کو منظم کرنے کے اندر بھی اپنا کچھ نہ کچھ رول پلے کروں گا، اور کچھ نہ کچھ اپنی ریسورسز بھی اس کے اوپر لگا دوں گا. تو مثال کے طور پر میں کچھ ڈونیشن بھی دے دوں گا. میں پھر اپنا سوال دہراؤں گا، یہ کافی ہے؟
ہم اور آپ اپنی زندگی کی تمام نعمتوں کو ان کے مرہون منت کہتے ہیں. اگر سب کچھ ہمارا ان کے مرہون منت ہے، یہ کافی ہے کیا؟ اگر کافی نہیں ہے تو پھر ہمیں اگلی کیٹیگری کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور وہ اگلی کیٹیگری کیا ہوگی؟ اور میں اس کے بعد پھر ایک اور کیٹیگری بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا. اگلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہے میں شرکت کروں گا، کچھ اپنی زندگی سے بھی لگاؤں گا، اور سب سے اہم حصہ میں یہاں سے سیکھ کر ان کے راستے پر چلنے کے لیے ہدایت حاصل کروں گا. یہ تیسرا راستہ، تیسری کیٹیگری کہ آپ شرکت بھی کریں گے، شرکت کرنے کے بعد اپنی کچھ ریسورسز بھی خرچ کریں گے، کچھ آپ کا ٹائم ہوگا، کچھ دوسرے ریسورسز ہوں گے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور کام ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ آپ سیکھ کے جائیں گے. آپ کیا سیکھنے کی کوشش کریں گے؟ آپ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ سید الشہداء کے چاہنے والے بننا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں تبدیلی کیا آنی چاہیے، آپ کی زندگی میں بہتری کیا آنی چاہیے. اور میں ایک سوال اس بہتری کو سمجھنے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بہتری کیسے سمجھی جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. آپ اور میں جو یہاں موجود ہیں، اور میں بار بار اس کے اوپر فخر کرتا ہوں کہ سید الشہداء کی عزاداری کے نام پر موجود ہیں، ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے کیا جا سکتا ہے، اور بہت اہم سوال ہم سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ کربلا میں شرکت کرنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟ اور میں نے عرض کیا فوری طور پر ہم کہیں گے یہ بالکل ہم چاہتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم کی طرح کہ ہم شرکت کرنا چاہتے ہیں. تو پھر تبدیلی کے لیے ایک سوال اپنے آپ سے پوچھئے گا. اور یہ آج میں صرف سوالات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان کے جوابات کو میں اگلے 10 دن میں دینے کی کوشش کروں گا کہ اس کا راستہ کیا ہوگا. اور یہ سوال اس لحاظ سے اہم ہوگا کہ شاید ہمارے اور آپ کے سامنے زندگی کے لیے ایک ہدف کو رکھے. وہ سوال ایک سادہ سا سوال ہے. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا، وہ یہ کہ میں اس وقت جیسا بھی ہوں کربلا میں پہنچنے کے قابل ہوں؟ ایک بنیادی سوال اپنے آپ سے کیجئے گا. البتہ میں نے پہلے سخت سوال کہہ دیا، اب میں اس سوال کو تھوڑا سا کم کروں گا. کربلا تو بہت بڑی جگہ ہے، کربلا تو بڑی عظمت کی جگہ ہے. یہاں تو پہنچنے والے اتنی کم تعداد میں تھے اس زمانے کے لاکھوں مسلمانوں کے مقابلے میں. میں اس سوال کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں، لیکن سوال کی نوعیت اپنی جگہ پہ رکھے گی کہ کربلا نہیں، اب جو اگلی کربلا امام زمانہ کے لشکر سے بننے والی ہے اس میں پہنچنے کے قابل ہو گیا ہوں. تو عزیزان محترم ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے گا، آپ نے کون سی گزشتہ چند سالوں میں ایسی مجلس، ایسی محفل دیکھی ہوگی جس میں اجل فرجہم کا لفظ نہ آیا ہو؟ جہاں کہیں بھی آپ نے شرکت کی ہوگی کہیں نہ کہیں درود کے ساتھ اجل فرجہم، یا مثال کے طور پر ابھی جیسے مجلس کے آخر میں ہمارے محترم برادر نے اللہم کل ولی کل امام کا نام لے کر انہوں نے دعا کی کہ خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور وہ دعا پڑھی. ہم سب ان چند سالوں میں مسلسل توجہ دے رہے ہیں امام کے ظہور کی طرف، اور ہم سب کی دعائیں اس طرف چل رہی ہیں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو. صرف ایک سوال اپنے آپ سے کم پوچھ رہے ہیں، جس حالت میں میں ہوں اسی رات اگر امام کا ظہور ہو جائے، میں لشکر کے اندر ہوں یا باہر ہوں؟ عزیزان محترم یہ بنیادی ترین سوال ہے، اور میں اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہات کو حاصل کر سکوں اس سوال کی اہمیت کی طرف. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. نہیں معلوم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے مولانا ہمیں ظہور کی علامتوں کے حساب سے کچھ بتائیے، جس کو ہم علائم الظہور کہتے ہیں. شاید جو میں ابھی تک اپنے تجربے سے سمجھ پا رہا ہوں، آج کل کے زمانے میں شاید سب سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے موضوعات میں سے ایک موضوع ہمارے دوستوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کوئی ظہور کی علامتیں بتائے، اور اس کے اوپر لوگ گھنٹوں سننا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر واقعاً بہت زیادہ توجہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے اندر سوالات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ظہور کی علامتوں کے حوالے سے.
اچھا فرض فرمائیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اگلے 10 دنوں کے اندر آپ کو یہ بتانے کے قابل ہو جاؤں گا کہ ایک امام کب تشریف لائیں گے، تو ایک تو یہ کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن اگر کہیں کوئی کہہ دے تو لوگ جانتے ہوئے بھی کہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اس کو اہمیت دیں گے، کیونکہ ان کے لیے اہم ہے کہ امام کب تشریف لائیں گے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ امام کب تشریف لائیں گے اس سے زیادہ اہم میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بھی تشریف لائیں، آج رات یا 100 سال کے بعد، ہم لشکر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ فرض کرنے امام بہت دور تشریف نہیں لا رہے، آج رات تشریف لائیں گے، سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے، میں اس لشکر میں ہوں گا؟ اگر میں اس وقت اس قابل ہوں کہ امام کے لشکر میں ہوں گا تو جلدی آنا مجھے فائدہ دے گا، اور اگر خدا نہ کرے میں اس قابل نہیں ہوں تو پھر وہ جلدی تشریف لے بھی آئے تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں تو اس لشکر کے قابل نہیں ہوا ہوں، تو مجھے اس سے کیا ملے گا کہ امام جلدی تشریف نہیں آئے؟ میں اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ زیادہ اہم سوال یہ ہوگا کہ مجھے اور آپ اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، اور میں آج کی شب آپ کے ذہن پر اس بوجھ لینے کو اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری سمجھ رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ سے سوال کر لیجئے، وہ یہ کہ میں جو 20-25 سال سے اس فرش پر پہنچنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے لیے مجھے خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لانا چاہیے، اس کے بعد آیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ امام کی نصرت کے لیے ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں؟ اور جو میں کوشش کروں گا وہ یہ ہے، جو آپ نے عنوان سے بھی دیکھ لیا ہوگا، وہ یہ کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہم لے لیں جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اندر مطمئن ہو سکیں کہ ہم کچھ نہ کچھ امام کے لشکر سے نزدیک ہو سکیں گے۔ یہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے 10 دنوں کے اندر۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی تعجیل کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور میں آخر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، اور یہی ایک طرح کی دعا بھی میری ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ وعزان محترم، بہت ساری زندگی میں سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اگلے وقتوں کے لیے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، کچھ زندگی کے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ آگے وقت پہ اٹھا کے رکھیں، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس بیماری میں زیادہ تر انسانوں کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ تم علاج کرو گے یا نہیں کرو گے، اور وہ کہے ابھی چھوڑ دیتے ہیں اگلے سال دیکھیں گے، آپ اس کو معقول جواب کہیں گے یا نامعقول جواب کہیں گے؟ ظاہر ہے آپ اس کو نامعقول جواب کہیں گے کہ کون سا عقل مندی کا جواب ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بیماری کو جس میں لوگ مر رہے ہیں اس سال چھوڑ دیتا ہوں اگلے سال دیکھ لوں گا، اس کا مطلب یہ کہ شاید اسی سال میں موت واقع ہو جائے گی اس کی، اور یہ اس پہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور بعض اوقات جب دوست احباب کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں اور میں انتظار یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کا ری ایکشن دیکھوں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سوال اہم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اہم ہے تو پھر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، آپ جب کہ 10 دن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کے لیے اس جدوجہد کے اندر مشغول رہیں گے، اپنے اوپر بھی ایک جدوجہد انجام دے دیجئے، اور اس 10 دن کے اندر میں مسلسل آپ کی توجہ ایسے پوائنٹس پر دلانے کی کوشش کروں گا جس پر اگر آپ نے عمل کر لیا، اور اللہ کرے کہ آپ پہلے سے ہی کر رہے ہوں گے، لیکن اگر نہیں بھی کر رہے اور اب آپ نے عمل کرنا شروع کیا، تو میں آپ کو اپنے تقریباً 30 سالہ تجربے کی روشنی میں گارنٹی تو نہیں دوں گا لیکن تقریباً اطمینان دلا سکتا ہوں کہ آپ یقیناً چند قدم اہل بیت سے نزدیک جائیں گے۔ صرف آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہ جو آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوں گے ان پر غور فرما لیجیے۔ اگر آپ کو لگے کہ اب زندگی میں عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے تو آپ عمل کر ڈالیں، اور اگر آپ کو شیطان یہ کہے کہ نہیں اس سال نہیں اگلے سال، تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اسی سال امام کا ظہور ہونا ہے پھر کیا ہونا ہے؟ تو یہ میری آپ سے درخواست ہوگی، اور یہ میری آپ سے التجا بھی ہوگی، اور یہی ہماری اس در کے سامنے دعا بھی ہے۔
اللہ انشاءاللہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنے اور ان کا قرب حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بس آپ اپنے کنٹریبیوشن کو بڑھائیے اس معنی میں کہ آپ کی زندگی کا صرف وقت نہ لگے، آپ کی صرف ریسورسز نہ لگیں، بلکہ آپ سیکھ رہے ہوں، آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف قدم بڑھا رہے ہوں اور اس کے نتیجے میں ان کی نظر لطف کو حاصل کر رہے ہوں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کیا کرنے آئے یہاں پر، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی نہ جانتا ہو کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پر۔ بہت دفعہ بہت سارے انسان ایسے کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں واضح نہیں ہوتے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اس کام کو، لیکن کسی جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو ایک کاغذ دے دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اس کاغذ کے اوپر 3 لائنیں لکھیے، 3 اہداف لکھیں آپ کے کہ آپ کیوں عزاداری سید الشہداء میں شرکت کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ 3 اہداف نہ لکھ سکیں اور وہ صرف ایک جملہ لکھیں جو شاید ان تینوں پر بھاری ہوگا اگر سوچ سمجھ کے لکھ رہے ہوں، وہ یہ کہ ہم بی بی سیدہ کو پرسہ دینے آئے۔ یہ آفاقی جملہ ہے اور یہ جملہ ہر جملے کے اوپر بھاری ہے، وہ یہ کہ وہ اس خاندان کو پرسہ دینے آئے۔ اور اس پرسے کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں اس پرسے کے ذریعے سے اپنے حق کو ادا کریں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور کہہ سکیں کہ مولا ہم نہیں تھے میدان کربلا میں، اگر ہوتے تو ہم کیا کرتے، اگر ہوتے تو ہماری جانیں آپ کے اوپر نثار ہوتی۔ یہ پرسے کا مطلب ہے۔ تو جب آپ بیوی کو پرسہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی آپ کے مصائب ہمارے لیے غم انگیز ہیں اور ہماری نسلیں آپ کے ان مصائب پر قربان ہیں۔ جو اس خاندان نے دین کی راہ میں مشکلات شدائد تحمل کیے ہیں ان کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کربلا ہمارے لیے 1400 سال کے بعد صرف کہی اور سنی ہوئی ایک روایت رہ گئی ہے۔ ہم نے کربلا دیکھی نہیں ہے، ہم کربلا میں زندہ نہیں تھے، ہم 1400 سال کے بعد کربلا کی روایت کو سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور کسی دوسرے نے ہمیں سنائی ہے یا پڑھ کے دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں اگر کوئی کربلا کے اندر موجود ہو اور اگر کوئی کربلا کو جھیل رہا ہو، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یعنی آج شب عاشور اگر ہو تو ہم جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر یا حسین کی ندا اٹھ رہی ہوگی، اور جب کوئی شب عاشور کو دیکھے اور اس کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کے جذبات کو دیکھے تو وہ بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ کس حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کو اپنے اندر احساس کر رہے ہیں۔ لیکن میں بعض اوقات سوچتا ہوں 1400 سال کے بعد صرف سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ہم کربلا میں شریک نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی صرف اتنا تصور کرے کہ وقت کے امام سن اور پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ جیسے کربلا میں خود موجود ہیں، وہ خود موجود ہیں کربلا کے اندر۔ لہذا عزیزان محترم، ہم نے صرف سنا ہے اور ہم نے صرف پڑھا ہے کہ سید الشہداء اپنے شیرخوار بچے کو لے کر کربلا میں آئے اور وہ تیر ستم چلا، یہ ہم نے صرف پڑھا ہے یا سنا ہے۔ لیکن اگر کوئی سمجھ سکے تو وقت کے امام کے سامنے جیسے ہر روز وہ کربلا میں تیر ستم چل رہا ہے اور وہ ہر روز علی اصغر کو اس حالت کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ اس حالت میں ہے لہذا زیارت ناہیہ کے اندر ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جد امجد، میں صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں، صبح شام آپ کی یاد میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ اور وہ خون کے آنسو کیوں رو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ کربلا کو صرف سن نہیں رہے ہیں، وہ کربلا میں شامل ہیں، وہ کربلا کو دیکھ رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، الحمدللہ رب العالمین،
خدا متعال نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو فرش عزا پہ لا کے رکھا۔ آج پہلی کی شب ہے۔ معمولاً جب پہلی کی شب ہوا کرتی ہے تو ہم اور آپ سید الشہداء کے مدینے سے روانہ ہونے کا واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ سید الشہداء کیسے مدینہ سے روانہ ہوئے اور وہ کیا چیزیں تھیں جو اس موقع کے اوپر پیش آئیں۔ یہ بڑا عجیب لمحہ تھا۔ ہمارے پاس روایتوں میں عجیب چیزیں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے پاس بیان کیا گیا ہے کہ لوگ جو اس دین اسلام کے ماننے والے تھے، اللہ کے رسول کو فوت ہوئے 50 سال گزر چکا تھا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو رہے تھے اور وہ اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھے۔ تو جب ان کو سنایا جاتا تھا تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ دور اور نزدیک سے مدینے کا سفر کرتے تھے اور سید الشہداء کے رخ انور کی زیارت کرتے تھے۔ وہ اس گھر کو آ کر دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ جو نئے مسلمان ہوتے تھے یا مسلمان تھے پہلے اور مدینہ نہیں آنا نصیب ہوا ہوتا تھا تو یہ بی بی سیدہ کے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کو سننے والے اور دیکھنے والے بتایا کرتے تھے کہ یہ وہ گھر تھا جس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے 6 مہینے تک مسلسل کہا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ وہ گھر ہے۔ بہت کم لوگ تھے جن کو کسی نے یہ بتایا ہو کہ یہ وہ دروازہ تھا جس کے اوپر اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر 6 مہینے تک یہ بات کی تھی، اور یہی وہ دروازہ تھا جو بعد میں سیدہ کے اوپر گرایا گیا۔ بہت کم کوئی یہ بات بیان کرنے والا تھا۔ یہ بات بہت لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل اس در سے وارد ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ آج تک اس دروازے کا نام باب جبرائیل ہے جو بی بی کے دروازے کے سامنے قرار پاتا تھا۔ لیکن بہت کم کوئی بتانے والا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کن کن مصائب کو ان گھروں کے اندر تحمل فرمایا۔ لوگ دور و نزدیک سے سید الشہداء کے گھر کے سامنے آیا کرتے تھے، اور ایک عجیب روایت لکھی ہے، لکھا ہے لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے کہ کب علی اکبر یہاں سے گزریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ دیکھو تم کو اگر اللہ کا رسول دیکھنا ہو علی اکبر کو دیکھ لو۔ یہ اپنی شکل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے چلنے میں، اپنے رکنے میں شبیہ رسول ہے۔ لوگ مدینے آیا کرتے تھے عزیزان محترم، اور ان تمام زیارتوں سے مستفید ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کی رات بڑی عجیب رات تھی۔ ایک ایسا وقت آیا تھا مدینے کے اوپر کہ مدینے کے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اہل مدینہ اب حسین کی زیارت نہیں ہوگی، اب حسین یہاں سے چلے جائے گی۔ بی بی ام سلمہ امہات المومنین میں سے سلام اللہ علیہن، امہات المومنین میں سے بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں مدینے کے لوگوں نے اس وقت تک جو سب سے زیادہ گریہ کیا تھا وہ رسول خدا کی وفات پہ کیا تھا، اور اس کے بعد حسین کے جانے پر لوگوں نے گریہ کیا۔ ہمارے محترم دوست نے انگریزی میں مصائب پڑھتے ہوئے واقعے کو بیان کیا۔ میں واقعے کو بیان نہیں کروں گا لیکن صرف 2 روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک موقع آیا، سید الشہداء نے مدینے سے جانے کا ارادہ کیا، اپنے جد امجد کی، اپنے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے آئے۔ بس چونکہ واقعہ بیان ہو چکا ہے لہذا صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ اپنے نانا کی قبر کے سامنے آئے، بہت ٹھہر ٹھہر کے قدم رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کے روضے میں داخل ہوئے۔ رسول خدا کی قبر مقدس سے لپٹ گئے، تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ رسول خدا کو خواب میں دیکھا، بس ایک عجیب جملہ اس رسول خدا کے نواسے نے اپنے نانا سے کہا نانا کیا ممکن ہے میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟
اے نانا کیا یہ ممکن ہے؟ اے عزیزوں، جب آپ اس جملے کو سنیں تو آپ کو بہت عجیب لگے گا کہ یہ شخص وہ ہے جو نانا کے کندھوں میں سواری کیا کرتا تھا۔ یہ وہ ہے جس کو آج بھی دنیا یہ اپنا رسول اللہ کہا کر رہی ہے۔ یہ حسین کا سوال بڑا عجیب سوال تھا، اور یہ ان مصائب کو دکھا رہا تھا جس کو سید الشہداء دیکھ رہے تھے۔ بس ایک موقع پر اپنے نانا سے الوداع کیا، اپنے بھائی کے روضے مبارک کے سامنے آئے، اور راویوں کے بیان کے مطابق دوبارہ اسی طرح ٹھہرے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے سید الشہداء نے امام حسن مجتبی کو الوداع کیا۔ امام حسن مجتبی کا نام آیا، کیا آپ کو کٹے ہوئے جگر کے ٹکڑے یاد آئے؟ مجھے یقین ہے جب سید الشہداء اپنے بھائی کو الوداع کہہ رہے ہوں گے تو ان کو جنازے میں لگے ہوئے تیر بھی یاد آ رہے ہوں گے۔ بس تیسرا روضہ سید الشہداء کے سامنے ہے۔ راوی کہتا ہے وہ حسین کہ جو اپنے والد کے روضے کی طرف، اپنے نانا کے روضے کی طرف بڑھ رہے تھے تو آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے، جب امام مجتبی کے روضے کی طرف بڑھ رہے تھے تو آہستہ قدم اٹھا رہے تھے، جب سیدہ کے روضے کی طرف گئے تو ایسے لپک کر گئے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے گود میں چلا جاتا ہے۔ سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا۔ عزیزو، 2 دفعہ سید الشہداء نے اپنی ماں کو الوداع کیا ہے۔ میں جسارتاً چند منٹس اور آپ سے لوں گا ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے۔ جب بھی شب اول محرم آتی ہے میرا دل کہتا ہے پہلے سیدہ کے مسائل بیان ہونے چاہیے۔ بس امام حسین نے 2 دفعہ اپنی ماں کو الوداع کیا۔ ایک یہ الوداع جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس سے پہلے ایک الوداع ہوا تھا، وہ وقت تھا جب امیر المومنین نے سیدہ کی لاشوں کو تیار کیا اور امام حسن امام حسین کو بلایا اور کہا بچوں اپنی ماں سے الوداع کرو۔ اور گویا امام حسین نے فرمایا جب تک میری ماں مجھ سے الوداع نہ کرے میں الوداع نہیں کروں گا۔ ام سلمہ نے سمجھایا کہ ارے فرزند رسول آپ کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ حسین کہہ رہے ہیں میں حسین ہوں، میں اپنی ماں کو پہچانتا ہوں، اور ہمارے پاس روایت ہے امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی قسم بندے کفن ٹوٹا تھا، سیدہ کا ہاتھ برآمد ہوا، حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ امام حسین نے اپنی ماں کو عجیب طرح سے الوداع کیا۔ عزیزو، بس ایک روایت کی زحمت آپ کو اور دوں گا۔ پورے سال میں یہ ایک ہی شب ایسی آتی ہے جس میں یہ روایت پڑھی جانی چاہیے ہے، اور آج بھی اگر وقت کی وجہ سے نہ پڑھی جا سکے تو پھر نہیں معلوم اگلی دنیا تک، اگلے سال تک کون زندہ ہے، کس نے کہی ہے، کس نے سنی ہے۔ بس ایک وقت آیا جب سید الشہداء کا لشکر قافلہ مدینہ سے چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بس لوگ دور اور نزدیک سے جمع ہو گئے سید الشہداء کو الوداع کہنے کے لیے۔ وہ کے گھر کے چاروں طرف جمع ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوان گھر سے باہر آنا شروع ہوئے۔ کچھ جوانوں نے سیدھے ہاتھ پر، کچھ جوانوں نے الٹے ہاتھ پر ایک صف بنانا شروع کر دی۔ جب دونوں طرف بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو گئے تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی، کہا کہ یا اہل یثرب، اے مدینے والے نظروں کو جھکا لو کہ عقیلہ عرب تشریف لا رہی ہے۔ نظروں کو جھکاؤ، علی کی بیٹی آ رہی ہے، حسین کی بہن آ رہی ہے، عقیلہ عرب ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا
تشریف لائی ہے، علی اکبر نے گویا ہماری پر بٹھایا ہے، ابو الفضل شمشیر لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس ایک موقع آیا، 11 محرم کا دن تھا، بی بی نے زین العابدین کو ہماری پر سوار کر لیا، مقتل کی طرف پلٹ کے دیکھا، ارے علی اکبر، ارے ابو الفضل، اب مجھے کون سوار کرے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.